ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے گزشتہ دنوں سیلاب متاثرہ پنجاب کا دورہ کیا تھا اور متاثرین سے ملاقات کر ان کے درد و کرب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پنجاب میں قدرتی آفت سے مچی تباہی کا جائزہ لینے کے بعد راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے جس میں ریاست اور ریاستی عوام کی حالت پر اپنی فکر ظاہر کی ہے۔ انہوں نے پی ایم مودی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں آپ کو پنجاب میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے حالیہ دورے میں اس ہولناک تباہی انسان کو پہنچے نقصان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 4 لاکھ ایکڑ سے زائد دھان کی فصل تباہ ہو چکی ہے، 10 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جو بیشتر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ای وی ایم بیلٹ پیپر سے متعلق نئی گائیڈ لائن جاری کر دی۔ اس نئی گائیڈ لائن کے مطابق ای وی ایم میں اب امیدواروں کی رنگین تصویر دیکھنے کو ملے گی، ساتھ ہی اس میں نمبر شمار بھی زیادہ واضح دکھائی دے گا۔ اس گائیڈ لائن پر عمل درآمد بہار اسمبلی انتخابات سے ہی شروع ہو جائے گا۔ یہ پیش قدمی انتخابی عمل کو بہتر بنانے اور ووٹرز کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے بعد اب قومی راجدھانی دہلی میں بھی ایس آئی آر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دہلی میں ایس آئی آر کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے پیش رفت شروع کر دی، حالانکہ اب تک اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ اس عمل کا گراؤنڈ ورک آخری مرحلے میں ہے۔ اتراکھنڈ میں مانسون کی بارش ایک طرح سے قدرت کا قہر بن کر عام لوگوں پر ایسا ٹوٹا ہے کہ سبھی بے حال ہو چکے ہیں۔ سیاحوں کے لیے بھی کئی طرح کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور کئی تو مختلف ہوٹلوں میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ دہرادون میں منگل کے روز بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں اب تک 15 لوگوں کی ہلاکت سے متعلق خبریں سامنے آ چکی ہیں اور 16 افراد ہنوز لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے بدنام زمانہ گینگسٹر چھوٹا راجن کو ایک اور جھٹکا دیتے ہوئے 2001 کے جے شٹی قتل کیس میں دی گئی ضمانت منسوخ کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے سی بی آئی کی اپیل کو قبول کر کے ممبئی ہائی کورٹ کے اس حکم کو کالعدم قرار دیا جس میں گزشتہ برس اکتوبر میں راجن کی سزا کو معطل کرتے ہوئے ضمانت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے دہلی این سی آر میں پرالی جلانے کے معاملے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ عدالت نے کہا کہ پہلے ویسے کسانوں میں سے کچھ کو جیل بھیجیے جو بار بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے، اگر پرالی جانے والوں میں سے کچھ کو جیل بھیجا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ مثال قائم کرے گا۔ عدالت نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف کارروائی چاہتی ہے۔ کیرلا میں دماغ خورامیبا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کی تازہ رپورٹ کے مطابق اب تک 69 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 19 افراد کی جان جا چکی ہے۔ متاثرہ افراد میں 3 ماہ کے بچوں سے لے کر 91 سال کے بزرگ بھی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے۔ حکومت ملک میں ڈرون کے آپریشن کے لیے ایک الگ قانون بنانے کی تیاری میں جس میں ڈرون کی خرید و فروخت آپریشن قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا، جرمانہ، تیسرے فریق کا بیمہ اور ہرجانہ تک کے ضابطے طے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مئی میں دیے اپنے حکم پر عمل نہ ہونے کے لیے مہاراشٹر اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے منگل کو اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ 2022 سے رکے ہوئے ریاست کے مقامی بلدیاتی انتخابات کو بغیر کسی مزید وقت کی توسیع کے 31 جنوری 2026 تک مکمل کرا لیے جائیں۔ عدالت نے ریاستی الیکشن کمیشن کے ذریعے زیر التوا مقامی بلدیاتی انتخابات وقت پر مکمل نہ کرانے پر سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اتراکھنڈ میں منگل کی شب سے جاری شدید بارش اور بادل پھٹنے کے بعد حالات نہایت سنگین ہو چکے ہیں۔ مختلف اضلاع میں بارش کے نتیجے میں سیلابی کیفیت، ندیوں کی طغیانی اور مسلسل لینڈ سلائیڈ نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاستی محکمہ آفت انتظامیہ کے مطابق اب تک 15 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 900 سے زائد افراد مختلف مقامات پر پھنس چکے تھے جنہیں ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے محفوظ مقام پر پہنچایا ہے۔ دہلی کے اشوک وہار میں سیور کی صفائی کرتے ہوئے 4 صفائی ملازم زہریلی گیس کی زد میں آ چکے۔ اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو چکی ہے جبکہ 3 دیگر افراد کی طبیعت بگڑ گئی جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ دہلی حکومت نے دارالحکومت میں آوارہ کتوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے ایک نئی اور جامع گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عوامی تحفظ اور جانوروں کی فلاح و بہبود دونوں کو یقینی بنانا ہے۔
गोरखपुर जिले में गाय ज़बह करने वालों के हाथों 19 साल दीपक के कत्ल का मामला जोर पकड़ चुका है। इस वाक़े में संगीन लापरवाही सामने आने पर एसएसपी गोरखपुर राजकिरण नैयर ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिपराइच थाना इलाके की पुलिस चौकी पर तैनात तमाम पुलिस एहलकारों को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात को लेकर सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। ABVP NSUI दोनों ही तलबा तंजीमों के लिए सियासी शख्सियात तशहीर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले करोड़ी मिल कॉलेज का दौरा करने वाले थे, जहां पूर्वांचल से आए कई तलबा उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। NSUI कारकुनान का इल्ज़ाम है कि अजय राय की आमद से ऐन कबल ABVP ने तशद्दुद का सहारा लिया और NSUI के पूर्वांचल तलबा हामियों पर हमला कर दिया गया। रूस ने मंगल को यूक्रेन के जपोरिचिया शहर पर बड़े हमले किए। रूसी फौजों ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और तकरीबन 150 ग्लाइड बम दागे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि दीगर यूक्रेनी शहरों पर भी हमले हुए हैं। उन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं से यूरोप को महफूज बनाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पर जोर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए हैं। मुसल्लह अफवाज ने मगरबी रूस के सारातो इलाके में तेल रिफाइनरी को रात के वक्त निशाना बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह बराए हुकूक़ ने मंगल को ख़बरदार किया है कि इसराइल की जानिब से कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमले से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा लाहिक़ है और गैरकानूनी हलाकतों के लिए एहतिसाब पर जोर दिया है। अपने सख्त फ़ैसले के लिए मशहूर तालिबान हुकूमत ने एक और सख्त हुक्म सादिर कर दिया। तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के हुक्म पर शिमाली सूबे बल्ख में फ़ाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यानी वाईफाई खिदमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फ़ैसला गैर अखलाक़ी सरगर्मियों को रोकने के लिए लिया गया है। इस हुक्म के बाद अब सूबे बल्ख में सरकारी दफातर, निजी शोबे, सरकारी इदारे और घर वाईफाई इंटरनेट से महरूम हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए ज़मीनी सतह पर अपनी पेशकदमी शुरू कर दी है, लेकिन इन कोशिशों के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी मजबूत हो रही हैं। रवां हफ्ते कतर में इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक प्लेटफार्म पर आए, जिसने हालात को पेचीदा बना दिया है। कतर पर हमला और गाज़ा में मुहिम तेज़ करने के बाद दुनिया भर से इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन एक बार फिर इसको अमेरिका का ताउन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों ने बुध के रोज़ जज़ीरा नुमा मकबूजा नक़ब के सरनामी फ़िलिस्तीनी गाँव में 40 मकानात बिस्मार करके अपनी दहशतगर्दी को आगे बढ़ाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़िलिस्तीनी पनाहगज़ीनों की रिलीफ़ और बहाली की एजेंसी UNRWA ने बुध के रोज़ एक बार फिर मुतालबा किया है कि गाज़ा पर काबिज़ इसराइल का मुहासरा ख़त्म किया जाए, ताकि तबाहाल और मुसीबत ज़दा आवाम को रिलीफ़ फराहम की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।